تبارک و تعالی کی ذات والا صفات کے لیے ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہی ہے، اور بے شمار درود و سلام حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی ذات باعث وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی پرکیف ساعتوں کے ساتھ فیض مدینہ نعت کونسل آپ کے لیے ایک بار پھر رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن باتیں دین کی ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے دو ٹرانسمیشنز کے ساتھ ہم نے آپ کی بہت محبتوں کو سمیٹا، آپ کے بہت پیار کو پایا، اور بہت سارے علماء اکرام، بہت سارے نعت خواں حضرات ہمارے اس کارواں میں شامل رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں موقع عطا فرمایا کہ اس رمضان المبارک میں ہم اس کی خوب رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کے مجاز ہو سکے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس ماہ مقدس میں ہماری اور تمام امت مسلمہ کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکلیفیں، تمام آلام دور فرمائے۔ ناظرین کرام، فیض مدینہ نعت کونسل کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جس طرح آپ کو علم میں ہے کہ یہ رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن باتیں دین کی، یہ اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے جو تیسرے سال سے ہمیں یہ کرتے ہوئے ہو گیا۔ آج یہ تیسرے سال کی پہلی ٹرانسمیشن لائیو خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ہم لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ یقینی طور پہ اس پروگرام کے اندر، اس پورے ٹرانسمیشن کے اندر بہت محنت صرف ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کا کردار اس میں اپنا لوگ پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دن رات کی محنت سے اس ٹرانسمیشن کو آپ تک لانے کے قابل بناتے ہیں۔ تو ہم اپنی جانب سے اور پوری ٹیم کی جانب سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بہت اپنی دن رات کی محنت کے ساتھ، انتھک محنت کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے قابل بنایا، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے دنیا اور آخرت میں اس کی برکت سے خوب رحمتیں مزید عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو اس پروگرام کے فارمیٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ پچھلی دو ٹرانسمیشنز جو آپ دیکھ رہے تھے اس میں ہمارے ساتھ مختلف نعت خواں حضرات اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ، اپنی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل رہا کرتے تھے، اور فیض مدینہ نعت کونسل کے اس خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں کا حصہ بن کے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دفعہ ہم نے تھوڑا سا پروگرام کا فارمیٹ چینج کیا ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مستقل طور پہ علماء کرام کی کسی ایک ٹاپک پہ، ایک موضوع پہ ایک سیر حاصل گفتگو کی جائے، تاکہ سننے والے ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والے ناظرین کو ایک جامع پیغام اور جامع معلومات ان تک پہنچ سکے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے زحمت دی ہے، ان کو مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں عالم اسلام کے مشہور و معروف عالم دین اور وطن عزیز پاکستان کے بہت خوبصورت خطیب جناب حضرت علامہ مولانا عنایت اللہ سیالوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنی اس فیض مدینہ نعت کونسل کی لائیو ٹرانسمیشن میں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس سلسلے کو مزید آگے بڑھا کے رکھے۔ حضرت رمضان المبارک کے حوالے سے میں آپ سے کچھ سوالات شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں فیض مدینہ نعت کونسل کے حوالے سے۔ آپ کافی عرصے سے فیض مدینہ نعت کونسل کے حوالے سے ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں۔ فیض مدینہ نعت کونسل کے بانی اور چیئرمین جناب الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب کے ساتھ بھی آپ کی بڑی دیرینہ محبت بھی ہے، تو میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈالیں، اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی کل حال، والصلاۃ والسلام علی صاحب حسن والجمال۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو ہم سب کا معبود ہے، باقی سب اس کے عبد ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو بے نیاز ہے، باقی سب نیاز مند ہیں۔ اور تمام تعریفیں اور تمام
فضائل و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت حضور کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ان کی امت میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز اور یہ تکریم اور یہ شرف بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جہاں تک فیض مدینہ نعت کونسل کا تعلق ہے تو الحمدللہ جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہو۔ فیض مدینہ نعت کونسل ہمیشہ سے الحمدللہ فروغ نعت کے لیے کوشاں رہی ہے اور جہد مسلسل کرتی رہی ہے۔ جب بھی کبھی دین کا کوئی بھی موقع آیا فیض مدینہ نعت کونسل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے ماننے والوں کو، جاننے والوں کو، چاہنے والوں کو اور امت مسلمہ تک دین کا پیغام ہر قدم پہ پہنچایا، چاہے وہ عملی میدان ہو، چاہے وہ لسانی یعنی زبان کے ذریعے ہو، قول کے ذریعے ہو، ہر میدان میں الحمدللہ یہ فیض مدینہ نعت کونسل اپنی فیض و برکات عوام تک پہنچاتی رہی ہے۔ اور اس سال بھی الحمدللہ رمضان المبارک کے ذریعے اس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ تک رمضان المبارک اور اس کے دیگر فیض و برکات جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، جو چیزیں ہمیں علم نہیں ہیں جن چیزوں کا وہ ہم علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سن کر محظوظ ہو سکتے ہیں۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں فیض مدینہ نعت کونسل کے اس پلیٹ فارم کا جنہوں نے ہمیں اس پروگرام کے اندر دعوت دی اور ہم حاضر ہوئے۔ اللہ کریم فیض مدینہ نعت کونسل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ حضرت۔ اب ہم اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف چلتے ہیں، چونکہ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے اور یقیناً سخت گرمی بھی سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، پچھلے کچھ دنوں سے رمضان سے پہلے سے ہی گرمی کا تھوڑا زور زیادہ ہو گیا تھا، جس سے عام مسلمانوں کے اندر جو عام معاشرے کے جو لوگ رہنے والے ہیں، جو عوام الناس جن کو کہا جاتا ہے، وہ تھوڑا سا اس روزے کے حوالے سے کافی سستی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ مجھے ہم پہلے اس کی روحانیت کو سمجھنے کے لیے گفتگو کر لیتے ہیں کہ ہمیں پہلے اس کی روحانیت سمجھنی چاہیے یا اس روحانیت کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس کی روحانیت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی روحانیت ہوتی کیا ہے جو ہم عام عوام الناس کو سمجھا سکیں تاکہ وہ اس کی روحانیت کو حاصل کرتے ہوئے اس کی فضیلت بھی حاصل کرتے رہیں؟ انشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے جی۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ مال ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا مطلب آپ کتب میں پڑھ کے دیکھیں تو یہ لغت کی کتابیں آپ کو دو معنی زکوٰۃ کے بتاتی ہے۔ لغت زکوٰۃ کا ایک معنی تو یہ بتاتی ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہے کہ مال کا نشو و نما پانا اور بڑھنا، اس سے مال بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اب چونکہ سرکار علیہ السلام فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ اب انسان ساری زندگی کھاتا رہتا ہے، پورے 11 مہینے کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے فرض کر کے جسم کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جسم ظاہری طور بھی پاک ہوگا اور بدن باطنی طور پر بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ روزے کی روحانیت ہے۔ سرکار وسلم کی ایک حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے جو آپ کے باطن کو پاک کر دیتی ہے، اور مین چیز انسان کا باطن ہوتا ہے۔ ظاہر بھی صاف ہونا شریعت کو مطلوب ہے کہ ظاہر آپ کا پاکیزہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر جو شریعت بات کرتی ہے وہ ایک باطن کی بات کرتی ہے کہ آپ کا باطن صاف ہونا چاہیے۔ تو روزہ ایک باطنی صفائی کا بہت اہم ذریعہ ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا اندر پاک ہو جائے۔ اور جب اندر پاک ہو جاتا ہے اور جب ظاہر دونوں پاک ہو جاتے ہیں، ظاہر باطن دونوں ایک ہو جاتا ہے، بندہ اس بندے کو اٹھا کر ولیوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اب میرا پرہیزگار بندہ بن گیا ہے، متقی بن گیا ہے، اب اس نے ظاہر اور باطن ایک جیسا کر لیا۔ جب اتنا بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہو کہ آپ کا ظاہر بھی پاک ہو رہا ہے اور باطن بھی پاک ہو رہا ہے، تو میرے خیال کے اندر اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو احباب گرمی کی شدت کی وجہ سے تھوڑا گھبرا رہے ہیں، تو حالانکہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں میں سے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ گرمی کے اندر آئے یا سردی کے اندر آئے، یہ اس سے نہیں ہونا، یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے یہ حکم کس کا ہے۔ یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسوں کو حکم دیا کہ آپ روزہ رکھو۔ اور ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے، اب جتنی مشقت زیادہ ہوتی ہے، جتنی محنت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ یقینی طور پہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جس کا جو کام جس پر جتنا بھاری ہوتا ہے اس کا ثواب اجر میں، اعمال میں، میزان میں وہ بھاری ہوتا ہے۔ جس طرح علماء کرام نے حدیث میں یہ لکھی ہے، علماء کرام نے
کہ تہجد کا نماز نامہ اعمال میں بھاری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اٹھنا اس کے لیے اٹھنا ادا پڑتا کرنا ہے. وہ مشکل ہوتا ہے عوام الناس کے اور لیے. خاص طور پہ اگر سردیوں کے اندر اٹھ کے جی تہجد جی پڑھی جائے بالکل یہ اور مشکل اور ہوتا ہے. مشکل جی کام ہاں، ہوتا ہے. بالکل بہت ایسا ہی ہے. خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی. اچھا اس طرف آتے ہیں تھوڑا سا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان طبقہ خصوصاً ہمارے معاشرے میں ایسا نظر آتا ہے کہ جو سگریٹ کی طرف یا کچھ اور دیگر نشئی لوازمات کی طرف ملوث ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی روزہ جو ہے ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم فلاں چیز کھاتے ہیں، ہم فلاں چیز کھاتے ہیں، یہ ہم سے چھوٹتی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے روزے کی فضیلت چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ فضیلت ظاہری طور پہ مان رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی نماز پڑھنا جس طرح سب کو معلوم ہے کہ اب فرض ہے، نماز کی فضیلت مان رہے ہوتے ہیں لیکن نماز پڑھتے نہیں ہیں. اسی طرح روزے کی فضیلت مان رہے ہوتے ہیں، روزے کو مان رہے ہوتے ہیں لیکن روزے رکھتے نہیں ہیں. ایسے ہی بات ارشاد فرمائیے گا کہ ایسے نوجوانوں کے حوالے سے کہ ان کے لیے ایک ایسا راستہ ہموار کیا جائے کہ جو روزوں کی طرف اور اس کی فضیلت کی طرف آ سکیں. جی بہت اچھا سوال کہ آپ نے فرمایا کہ روزے اگر کوئی بلا عذر شرعی چھوڑ دیتا ہے تو کیا وہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا. جب ہم اس بات کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ روزہ کس پر فرض ہے، یہ اس سوال میں اس کا جواب آ جائے گا کہ روزہ سب سے پہلے فرض کس پر ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ مسلمان کے اوپر فرض ہے کیونکہ اللہ کا ہر حکم مسلمان کے لیے، اور مسلمان چونکہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اس کو مانتا ہے تو اس کے حکم کو بھی مانتا ہے، تو مسلمان پر روزہ فرض ہے. دوسری جو بات ہے کہ بالغ کے اوپر روزہ فرض ہے، بچے پر روزہ فرض نہیں. بچے رکھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کی اس عادت کو قائم رکھنا چاہیے اور یہ عادت بنوانی چاہیے. کیونکہ سرکار علیہ السلام نے نماز کے حوالے سے جو فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنا سکھاؤ، 10 سال کی عمر میں سختی کرو کہ یہ نماز پڑھے. حالانکہ فرض نہیں ہوتی نماز اس وقت، لیکن چونکہ عادت بنوانے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے ہر کام ریاکاری ہوتا ہے اور ریاکاری سے عادت میں کنورٹ ہوتا ہے اور عادت وہی عبادت کی طرف لے کے جاتی ہے. تو لہٰذا بچے اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، بچوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو والدین کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. تو جب وہ بچے رکھنے کا ارادہ کر لیں تو بچوں پر روزہ فرض نہیں، بالغ کے اوپر روزہ فرض ہے. اس کے بعد دوسری بات عقل والے پر روزہ فرض ہے، عاقل کے اوپر. پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے. یعنی جو صاحب عقل ہے، جس کا دماغی توازن ٹھیک ہے، جس کے اعضاء صحیح ہے، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اس کے بعد اگلا جو آپ کا کویشچن ہے مین ہے، اب وہ اس کی بات وہی آ رہی ہے، روزہ تندرست پر فرض ہے، بیمار پر نہیں. صحیح ہو گیا. اب بیمار اور تندرست یہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا کہ ہم تندرست ہیں یا ہم بیمار ہیں. تو یہ عموماً ہمارے گھروں میں یا ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ بھی ہم خود درج کرتے ہیں، اور جب مقدمہ درج کر لیا تو وکالت بھی ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جج بھی بن کر خود فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور نتیجہ بھی خود نکال رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. جب ہم نے کپڑے سلوانے ہوں تو ہم جناب والا مستری سے رابطہ نہیں کرتے، جب ہم نے گھر بنوانا ہو تو ہم درزی سے رابطہ نہیں کرتے، ہم اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں. جی ہاں، جب رمضان کا مہینہ ہے یا دین کے جتنے بھی مسائل ہیں تو راہ چلتے ہوئے آدمی سے نہیں پوچھنا، دکاندار سے نہیں پوچھنا، چھابڑی والے سے، ریڑھی والے سے نہیں پوچھنا، بلکہ علماء کرام سے پوچھنا ہے جو دین سے متعلق لوگ ہیں، جو دین جانتے ہیں. اب وہ فیصلہ کریں گے کون روزہ رکھے گا، کون روزہ نہیں رکھے گا، کون شرعی طور پر شرعی معذور ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں یا میں گٹکا کھاتا ہوں یا دیگر لوازمات، یہ کوئی ہماری اپنی اوپر خود طاری کی ہوئی چیزیں جن کو ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنا لیا. شریعت ان کو شرعی عذر نہیں مانتی، اس لیے اگر کوئی ان چیزوں کا عادی ہے تو ان کو چاہیے کہ روزہ ہر حال میں رکھے گا. اگر وہ نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو روزے کے دنوں میں کھاتا پیتا ہے کہ اس کے کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ کو آرے سے چیرا جائے گا. اللہ اکبر. اتنی بڑی وعید آئی ہے. اور تو پھر اس روزے کی جہاں فضائل اتنے زیادہ ہیں، جہاں مغفرت کا سامان ہو، جہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں، اس سے فائدہ نہ اٹھانے والا محروم تصور ہوگا. اسے چاہیے کہ اس بری عادت ختم کرنے کا ایک چانس بھی ہے اس کے پاس، کہ گٹکا یا دیگر چیزیں جتنے بھی ہیں ان کو بری عادات سے خاتمے کا ایک سبب بھی ہے. روزہ ایک سبب ہے کہ نہیں کھائیں گے اس لیے کہ مجھے اللہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ صحت کے حوالے سے بہت ہی جان لیوا ثابت ہوئی ہے. جان لیوا ثابت چاہے وہ سگریٹ ہو، نسوار ہو، پان گٹکے ہو، اس قسم کی جتنی بھی بالکل عموماً تجربات یہی ہیں. اور ہمارا خود بھی مشاہدہ رہا ہے اس حوالے سے کہ بہت تکلیف میں ایسے مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو اس قسم کی چیزوں کے عادی تھے اور پھر بعد میں وہ اس تکلیف میں لوگوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ خدا کے لیے یہ نہیں کرنا، لیکن اب ان کا نصیحت کرنا یا ان کا اس بات سے انکار کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جبکہ اس تکلیف میں گزر رہے ہوتے ہیں. اس پر ایک خوبصورت میں حدیث مجھے یاد آئی تو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں آپ کے ذریعے ناظرین تک، کہ سرکار نے فرمایا روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے.
سبحان اللہ اب یہ دیکھیں کہ سرکار فرما رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جائے گا. اگر کوئی چھوٹی بڑی بیماری اگر کوئی ہے بھی صحیح، خدا نہ خواستہ جس کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ نہ کہا ہو کہ اگر روزہ رکھو گے تو تمہاری صحت زائل ہونے کا خطرہ ہے، تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، شرعی معذور ہو جاتا ہے بندہ. صحیح. لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی دیگر بیماریاں ہیں تو روزہ رکھنے سے صحت حاصل کی جا سکتی ہے، بالکل. کیونکہ سرکار سے فرمایا روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے. صحت کی ضمانت میں دیتا ہوں اگر تم روزہ رکھ لو. اللہ اکبر. اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا سبحان اللہ. اور بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. لیکن اس بات کو ایک اور شاعر نے یوں کہا ہے کہ جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا. جو تم نے کہا وہی تقدیر کا، جو آپ فرمانے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ، بالکل. جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو. سبحان اللہ. تو سرکار سے فرمان ہے روزہ رکھو اور صحت یاب ہو جائے. جی. ناظرین کرام، جس بہت خوبصورت گفتگو آپ سن رہے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا عنایت اللہ سیالوی صاحب کی، بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے رمضان اور روزوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مزید. میں جاننا چاہوں گا رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کی عظمت اور اس کی تھوڑی سی شان بیان کریں تاکہ ہمارے عام مسلمانوں کے دل میں اس کی مزید قدر اور اس کی وقت پیدا ہو. تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ. بہت خوبصورت ایک میرے بات ذہن میں آئی ہے. جی. دیکھیں آپ کی کوئی تعریف اگر کوئی عام آدمی کرے تو اس پر بھی انسان خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے اولاد کی تعریف اگر اس کا باپ اگر اس کی ماں کر رہی ہو تو بچہ پھولے نہیں سماتا. اور اگر اسی طریقے سے کسی کی تعریف ان کا استاد کر دے تو وہ پھولے نہیں سماتا. اگر مرید کی تعریف اس کا شیخ یا پیر کامل کر دے تو مرید پھولے نہیں سماتا. اسی طرح صحابی کی تعریف اگر سرکار علیہ السلام فرما دیں تو ان کے لیے شان، اعزاز اور تکریم کی بات ہوتی ہے. اور پھر کرم بالۂ کرم دیکھیں کہ 11 مہینے جو دیگر 11 مہینے ہیں، رمضان ایک ایسا عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کی تعریف خود خلاق کائنات نے فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر کہ رمضان کیسا مہینہ ہے. اللہ نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اب یہ ایسی تعریف ہے کہ جس میں رمضان کی تعریف کھل کر واضح ہوتی ہے کہ بنانے والا جو مہینوں کو جس نے تخلیق کیا، جس نے دن اور سال اور سارے سلسلے تخلیق کیے، وہ خود اس کی تعریف فرما رہا ہے کہ رمضان اتنی شان والا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنا کلام نازل کیا ہے. تو رمضان کے اگر آپ حرفوں پر غور کر لیں، رمضان ایک لفظ ہے، اس کے حرف ہیں را میم طاء الف اور نون. اگر ان حرفوں پر بھی غور کر رہے ہیں تو رمضان کی فضیلت آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گی. رمضان کی راہ سے مراد ہے رحمت الہی، یعنی جو رمضان پا لیتا ہے اس کو رحمت الہی نصیب ہو جاتی ہے. رمضان کی میم سے مراد ہے محبت الہی، یعنی جو رمضان میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی محبت کو اس نے پا لیا. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کمال خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو انہیں کبھی بھی رمضان اور قرآن عطا نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں کہ سورہ اخلاص عطا نہیں کرتا ان کو. تو یہ اتنی بڑی یعنی محبت الہی بھی ہے، یعنی محبت الہی کا سبب ہے کہ ایک تو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے. جو بے پناہ محبت کرتا ہے لیکن رمضان میں اس کی محبت کا جوش اور ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. تو دعات سے ہے ضمانت الہی میں آ جاتا ہے، اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے. اسے کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں چاہیے ہوتی، اسے کسی قسم کی شیلڈ اور پروٹیکشن نہیں چاہیے ہوتی. اس کی پروٹیکشن خدا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا روزہ دار کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور چیونٹیاں بلوں کے اندر رہ کر مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اتنا بڑا پروٹوکول اس کو نصیب ہو جاتا ہے، پروٹیکشن کتنی نصیب ہو جاتی ہے. اور پھر الف سے دیکھیں، الف سے مراد الفت الہی اسے نصیب ہو جاتی ہے، اور نون سے مراد ہے کہ اسے نور الہی نصیب ہو جاتا ہے. یہ رمضان کی محبت ہے اور رمضان کی فضیلت ہے. اور علماء کرام نے اس کو اور خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور 12ویں یوسف علیہ السلام تھے، 11 بھائیوں کی غلطیاں خطائیں یوسف علیہ السلام کے صدقے سے معاف ہوئی ہیں. فرمایا اسی طریقے سے علماء مثال دیتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے اس میں جو انسان نے غلطیاں کوتاہیاں اس نے کی ہیں، اللہ رمضان کے مہینے میں پچھلے 11 مہینوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اب ایک اور خوبصورت بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک عورت کا نام ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، ان کے نام کی ایک صورت ہے. تو فرماتے ہیں اور پھر اسی طرح سے سرکار کے ایک صحابی کا نام قرآن پاک میں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورے قرآن کے اندر نام لے کر کسی کا ارشاد نہیں فرمایا اللہ صحابہ میں سے صحابہ ایک ہی صحابی کا ذکر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک عورت کے نام کی صورت ہے سورہ مریم. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا ہے. یہ رمضان کی فضیلت، عظمت اور برکت ہے.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام لے کر اپنے بندوں کو خبر کی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو قرآن نازل فرمایا. یقینی طور پر یہ رمضان صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض نہیں تھے, جی پچھلی امتوں پر بھی یہ فضائل اور ان انوار کی بارش رہی, لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرم اور اپنی رحمت کا نزول فرمایا. ناظرین کرام, آپ کو ہم یہاں بتاتے چلیں, بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے اسٹوڈیو میں جناب عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں, اپنی طرز کی اپنی منفرد پہچان رکھنے والے ثنا خاں, اور دیگر شعبوں میں اپنی منفرد اور اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں جناب اعتصام الحق صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بہت شکریہ, اور خاص طور پر مبارکباد کے مستحق FMNC کراچی کی پوری ٹیم, الحاج محمد شاہ رخ قادری سمیت تمام لوگ جنہوں نے پچھلے سال بھی یہ کوشش یہ صحیح کی اور بہت کامیابی سے کی, اور اس سال بھی اس کا آغاز آج پہلی رمضان المبارک کو ہو رہا ہے, اور مجھے آپ لوگوں نے اس سعادت کے سفر میں شامل کیا. بہت شکریہ, آپ نے وقت عطا فرمایا. ناظرین کرام, میں آپ کو یہاں ایک اور اعتراف کرتا چلوں کہ ان کی ایک اور نسبت بھی ہے, ان کی ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ یہ عالم شہرت یافتہ ثنا خاں جناب قاری اسد الحق صاحب کے بھائی بھی ہیں, اور بہت خوبصورت یہ بھی پڑھتے ہیں جس طرح اپنے ان کے بھائی ہیں قاری اسد الحق صاحب ہیں, وہ بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ اشعار نعت کے ارشاد فرمائیں. جی بالکل. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمزموں کو سر و تسلیم نہیں لکھ سکتا, اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. زمزموں کو سر و تسلیم نہیں لکھ سکتا, اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راہ تو آپ کے نام کا ایک میم نہیں لکھ سکتا, آپ کے نام کا ایک میم نہیں لکھ سکتا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خلق کے سرور
محشر خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیمبر مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نام اسی کا باب کرم ہے دیکھ یہی محراب حرم ہے نام اسی باب کرم ہے دیکھ یہی محراب حرم ہے دیکھ خمیں اب روئے محمد دیکھ خمیں اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا رخ سوئے کعبہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھینی
خوشبو مہکی بے دم دل کی دنیا مہکی کب کھل گئے جب گے سوئے محمد کھل گئے جب گے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نظر کے ہم جناب اعتصام الحق صاحب بہت خوبصورت انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. بہت خوبصورت موضوع, بہت خوبصورت گفتگو جناب حضرت علامہ مولانا عنایت اللہ سیالوی صاحب فرما رہے تھے رمضان کی برکتوں اور اس کے فضائل کے حوالے سے. حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے گفتگو کری رمضان کی فضیلت کے بارے میں, رمضان کی شان اور حرمت کے حوالے سے, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رمضان کا مہینہ مسلمانوں کو عطا فرمایا یا پچھلی امتوں کو عطا فرمایا, اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے؟ کن مقاصد, کن وجوہات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کی فضیلت, اتنی برکتیں, اس کی حرمت بیان فرمائی اور اس کو مسلمانوں کو عطا فرمائے؟ اس میں ذرا روشنی ڈالیے گا. جی, ایک عربی کا ایک مقولہ ہے کہ فعل حکیم کا جو کوئی بھی کام ہوتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے رمضان کے, بالکل اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ہر کام کے پیچھے کروڑوں اربوں حکمتیں ہیں اللہ کی. کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی معاشرے میں کام ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں بھی وجہ کیا بنی ہے اس کی, کیوں ایسا ہوا؟ تو ہمیں حکمت سمجھ میں آئے اللہ کے کاموں کی یا نہ آئے یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن روزے کی حکمت تو اللہ نے قرآن خود ارشاد فرما دی کہ اللہ نے فرمایا میں نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں, پہلے بھی فرض تھے جی, اب تم پر بھی فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کے رمضان کے روزوں کا جو مقصد ہے وہ حصول تقوی ہے. اب دیکھیے, ایک ہوتا ہے عبادت گزار, ایک ہوتا ہے پرہیزگار. عبادت گزار میں اور پرہیزگار میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عبادت گزار نماز پڑھنے والے کو عبادت گزار کہا جا سکتا ہے, روزہ رکھنے والے کو بھی عبادت گزار کہا جا سکتا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے والے کو بھی عبادت گزار کہتے ہیں. جس طرح اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بندہ جاتا ہے, ڈاکٹر مرض ڈائگنوز کرتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں بلڈ پریشر کی مرض ہے, تمہیں یہ دوائی کھانی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں پرہیز کرنی پڑے گی, نمک نہیں کھانا پڑے گا. سپوز کرے اسے یہ کہتا ہے ڈاکٹر. لیکن اگر مریض دوائی کھاتا رہے, ٹیبلٹ لیتا رہے, لیکن پرہیز نہ کرے, دوائی اثر انداز نہیں ہوگی. لہذا اگر کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے اور وہ پرہیز نہیں کر رہا, غیبت سے پرہیز نہیں کر رہا, چغلی سے پرہیز نہیں کر رہا, وہ کسی پر ظلم کرنے سے پرہیز نہیں کر رہا, وہ ناپ تول میں کمی کرنے سے پرہیز نہیں کر رہا, وہ رشوت لینے اور دینے سے پرہیز نہیں کر رہا, وہ کسی گناہ سے پرہیز نہیں کر رہا, تو روزہ اس کو حصول مقصد کی طرف نہیں جائے گا. وہ روزے سے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ روزے کا مقصد روزہ کی عبادت ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ پرہیز جب ہم کریں گے, ہم نماز پڑھتے ہیں, جب ہم پرہیز کریں گے ان ساری چیزوں سے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے, تو پھر نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی بھی نظر آئے گی. لیکن آپ دیکھیں نماز کا کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ کافی سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں, لیکن بے حیائی پھیل رہی ہے, برائی پھیل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت کے ساتھ ہم نے پرہیز نہیں کیا. تو روزے کی حالت میں انسان گناہ گار سے گناہ گار ترین شخص کیوں نہ ہو, اس کو پرہیزگاری کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیے گا کہ پانی, ایک بندہ وضو کر رہا ہے اور کلی کے لیے پانی اس نے منہ میں لیا. اب آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, یہ وہی شخص جانتا ہے کہ اس نے کتنے قطرے حلق سے نیچے اتارے, لیکن وہ حلق سے ایک قطرہ بھی نہیں اتارتا. کیوں؟ کیونکہ اسے پرہیزگاری نصیب ہو گئی ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے جانتا ہے کہ میں نے کہیں نیچے تو نہیں اتارا حلق سے, تو اسے پرہیزگاری نصیب ہو جاتی ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا میں بھوک اور پیاس برداشت کرو, یہ تمہیں بھوک اور پیاس کتنے درجے کا ہوگا, یہ کوئی کتنے درجے کا پرہیزگار ہے, جس طرح عام طور پہ گریڈ بندی جسے ہم کہتے ہیں, اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے گا کہ الگ الگ کوئی اس میں تفرقات ہیں. جی, روزے کے 3 درجات علماء نے بیان کیے کہ 3 قسم کے درجات ہیں روزے کے. ایک روزہ ہوتا ہے جو عوام کا روزہ ہوتا ہے, اور عوام کا روزہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر
غروب آفتاب تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. بالکل. یہ پھر اس کے بعد یہ سارا کا سارا عوام کا روزہ ہوتا ہے. جب شام ہوتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے روزہ کیسے گزرا, وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ رات ساری جاگتے رہے, کرکٹ کے گراؤنڈ کو بات کیا یا موبائل دیکھتے رہے, رات ساری جاگ کر گزارا. ہمارے یہاں جاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رات بسر کرنی ہے. حالانکہ جاگنے کا مطلب جو سرکار نے فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی, جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا, مطلب کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا, تراویح ادا کی, نماز تہجد پڑھی, دیگر نوافل ادا کرتا رہا, یہ ہے قیام, یہ ہے جاگنا. جاگنا یہ نہیں ہے کہ رات آپ گزاریں تاکہ سارا دن آپ سوتے رہیں, اور جب سارا دن سوئیں اس کے بعد شام ہو جائے اور آپ کہیں روزہ مکمل ہو گیا. یہ عام عوام کا روزہ ہے, اس کو عوام کا روزہ کہا گیا, پہلا درجہ دیا گیا اس کو. دوسرا روزہ ہے خواص کا روزہ, جو خاص لوگ ہوتے ہیں. اور ان کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ کیا مراد آپ کی؟ خاص لوگ مطلب ہے کہ جو تھوڑا سا جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ مقام ہوتا ہے, جنہوں نے دین پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو اہمیت دی, اور جن کاموں سے اب دیکھیں روزے کی حالت میں کھانا اور پینا منع ہے, اور دیگر نفسانی خواہشات سے رکنا منع ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے رک جانا ہے. اب دیکھیں کھانا بھی عام طور پر جائز ہے, پانی پینا بھی جائز ہے, حلال چیز ہے, کھانا بھی حلال ہے, پانی بھی حلال ہے. تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ جب حلال چیز روزے کی حالت میں منع ہے اور ہم حلال چیز سے اس کے کہنے پر رک جاتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ اسی کے کہنے پر حرام سے کیوں نہیں رک رہے؟ تو یہ ایک پریکٹس سیشن ہوتا ہے کہ جب ہمیں تمہیں حلال سے روکا گیا, کیوں نہیں کھاتے پیتے, کہا جاتا بھی اللہ کا حکم ہے نہیں کھانا. تو میرے بھائی نماز جو برائیوں سے بھی اللہ نے روکا ہے نا, اور سرکار سے نے روکا ہے. جب حلال چیزوں سے اس کے کہنے پر رک جاتے ہیں تو حرام کاموں سے بھی اس کے کاموں سے رکنا چاہیے. جو خواص لوگ ہوتے ہیں جو حرام کاموں سے رکتے ہیں, جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا, ان کاموں سے رکنے والے لوگوں کو خواص کہا جاتا ہے. ان کا ایک درجہ ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک بلندی ہوتی ہے, مقام ہوتا ہے. تو جو وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں نا, ان کا روزہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا. وہ جس طرح کے سرکار نے فرمایا کہ تم اگر گانے سے نہیں رکتے, تم گالیوں سے نہیں رکتے, تم دیگر فواحش سے اگر نہیں رکتے, تو اللہ کو بھوکا اور پیاسے رہنے کی تمہاری ضرورت نہیں ہے, حاجت نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو پیاسے رہو, اس کو کوئی سروکار نہیں, وہ تو بے نیاز ہے. اللہ اس مد ہی بساٹ آل آف یو, وہ بے نیاز ہے, آپ نیاز مند ہیں. اگر بھوکا پیاسا رہتا ہے انسان, گالیوں سے نہیں رکتا, غیبت سے نہیں رکتا, چغلی سے نہیں رکتا, تو یہ جو فواحش ہیں ان سے نہیں رکتا. اللہ والوں کا جو روزہ ہوتا ہے, جو خواص کا روزہ ہوتا ہے, وہ سارے اعضاء کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. وہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے, ان کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے, ان کے ناک کا بھی, ان کے کان کا بھی, ان کے پاؤں کا, ان کے ہاتھ کا, پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے. یہ خواص کا روزہ ہوتا ہے. اور خواص کے روزے کے بارے میں بہت خوبصورت میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز جو ہے نا, روزہ جہنم سے ڈھال ہے. روزہ جہنم سے ڈھال ہے, یعنی روزہ بندے کو جہنم میں جانے سے روک دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے, ایک دروازہ باب الریان ہے, جن میں سے صرف اور صرف روزہ داروں کو بلایا جائے گا کہ ادھر سے روزہ دار گزریں, اور کوئی نہیں گزرے گا. ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ. اخص الخواص پہلے وہ لوگ تھے عوام کا روزہ, خاص لوگوں کا روزہ. اب اخص الخواص یعنی خاص سے بھی اوپر ایک درجہ ہے, جیسے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جن کا آج یوم یکم رمضان ولادت بھی ہے, اس پر ہم آگے تھوڑا سا گفتگو کریں گے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ, میں نے علم پڑھا کہ کتب کے درجے پر فیض ہو گیا. یہی عوام جب ترقی کرتی ہے, دین پر عمل کرتی ہے, تو یہ خاص کے درجے تک پہنچتے ہیں. خاص مزید ترقی کرتے ہیں تو اخص الخواص کے درجے تک پہنچتے ہیں. اور اخص الخواص کا روزہ کیا ہوتا ہے, جن کے بارے میں سرکار سے فرمایا للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. عند افطارہ, ایک افطار کے وقت جب وہ افطار کرتا ہے, وعند لقاء ربہ, اور دوسری خوشی جب اس کا رب ان کو دیدار کرائے گا. یہ اخص الخواص کا روزہ ہے. وہ ثواب کے لیے, وہ دیگر چیزوں کے لیے روزہ نہیں رکھتے, بلکہ وہ رب سے ملاقات کے لیے روزہ رکھتے ہیں. یہ اخص الخواص کا روزہ ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. اچھا دیکھیں, جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا, تو میں چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کے جو یہ نواسے ہیں, جس سے ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پوری دنیا کے مسلمان ان کا یوم بھی مناتے ہیں, اور 11ویں شریف کی بڑی بڑی نیازیں ہیں, بڑی بڑی محافل سجائی جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے روزے کے حوالے سے گفتگو کی جائے. پہلے تو ہم ان کی پیدائش سے مختصر میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ پیدائش کب ہوئی, کہاں ہوئی, اور ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا, تو اس بارے میں ذرا گفتگو فرمائیے گا. جی, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اولیاء کے جو ہے تذکرہ فرمایا ہے, جیسا کہ سورہ کہف, اس میں بنی اسرائیل کے دور کے اولیاء کا تذکرہ فرمایا. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا اللہ کی سنت ہے. سنت کا مطلب اللہ کا طریقہ ہے. تو
تو یہ ہم اگر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین فرماتے ہیں ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمہ, جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ کی جو نیک لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں, سرکار علیہ السلام کی کتب, سرکار اعظم کی احادیث مبارکہ سے بے شمار اولیاء کے تذکرے ملتے ہیں, جن میں سے ایک خصوصی طور پر آپ نے تذکرہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے دور کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے. اس کے راہب کے پاس گیا, کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کر لیے, کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ راہب نے کہا کہ اتنے سارے قتل کرنے کے بعد تمہاری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ نا امید کیا اللہ کی رحمت سے اس کو. تو وہ آگے گیا تو اس نے جناب والا کہا کہ راہب نے کہا کہ ہاں فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں, اس طرف جاؤ گے تو تمہاری جو ہے وہ مغفرت ہو سکتی ہے, وہاں جا کر ان کے پاس جا کر تم بیٹھ کر معافی مانگو گے, توبہ کرو گے تو تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے. اب یہاں پر ایک تھوڑی سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے. جی اس کو راہب نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہیں بیٹھ کر توبہ کر اور تیری توبہ اللہ قبول فرما لے گا. کیا کہا؟ یہ سرکار خود ارشاد فرما رہے, سرکار علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ سرکار سے فرماتے راہب نے کہا کہ فلاں بستی کی طرف جاؤ جہاں شریف لوگ رہتے ہیں, نیک لوگ رہتے ہیں, صالح لوگ رہتے ہیں, اس طرف جاؤ گے, وہاں جا کے توبہ کرو گے, تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. یہ کیوں نہیں کہا کہ یہاں ہی توبہ کرو؟ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ والوں کی قریب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو لوگ ہوتے ہیں, پسندیدہ لوگ جو ولی ہوتے ہیں, اللہ نے قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی جو رحمت ہے وہ محسنین کے قریب ہے. اللہ سنتا ہر جگہ ہے پر قبول کسی جگہ کرتا ہے. اس لیے اس کی قبولیت کے اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہیں بتائیں, اوقات بتائیں کہ اللہ کب دعا قبول ہوگی, اس کی جگہ بتائی, اس کی اوقات بتائے کہ فرض کے بعد دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو گے اللہ راضی ہو جائے گا. اس طرح اور واقعات ملتے ہیں احادیث سے. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا ایک بہت بڑی برکت کا کام ہے اور بیسے ثواب کام ہے اولیاء کا ذکر. وہ بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا, کہ ان کو جناب جب یوسف علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تخت بلقیس کون لائے گا, جب وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ گئے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا آپ لوگ اتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ جناب والا یہاں پر ابھی تھے اور ابھی مدینے چلے گئے. لوگ کہتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی. ہم عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے, ہم خاص لوگوں کی اور اخص الخواص کی بات کر رہے ہیں جن کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے. جس طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کئی سارے لوگوں نے ایک ہی وقت کے اندر دعوت کی, اور آپ ہر کسی کے گھر پہ پہنچے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ وہ اتنے گھروں میں کیسے پہنچ گیا؟ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بغیر پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتے ہیں, اتنا دور آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, تخت لا سکتے ہیں اور غائب بھی نہیں ہوتے. تو یہ کیا کہا گیا ان کے بارے میں, کیسے لائے؟ کہا گیا اندہ علم من الکتاب, کتاب میں سے تھوڑا سا علم ان کے پاس تھا جس کی برکت یہ ہوئی کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے کر تھوڑے سے علم کی, اور جن کے پاس پورا قرآن کا علم ہو. اور بڑے بڑے محدثین کہا کرتے تھے کہ جس معاملے میں ہم الجھ جاتے, جو گتھی سلجھ جاتی, غوث اعظم کے پاس جاتے, ہمارے مسئلے کو حل فرماتے. اور حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں قائل نہیں تھا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا. میں ایک بات اپنے ذہن میں ایک آیت کی تفسیر پوچھنے کے لیے گیا تو غوث اعظم رحمۃ اللہ نے اس ایک آیت کی تفسیر کی 40 تفسیریں فرمائی, 40. تو میں ان کا علم دیکھ کر حیران رہ گیا. تو جن کے پاس اتنا علم ہو تو وہ ایک لمحے کے اندر کہاں جا سکتا ہے. یہ امتی کی شان ہے, یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. اب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے علاقے میں مشہور ہو گیا, رمضان کا چونکہ یکم رمضان کا مہینہ تھا, جب پیدا ہوئے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ جب صبح صادق ہوتی ہے اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک آپ ماں کا دودھ نہیں پیتے, یعنی آپ روزے کی حالت میں رہتے. تو یہ مشہور ہو گیا اور یہ بالکل حقیقت ہے. اسی طرح کی بات صحیح روزہ دھنی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتی ہے کہ آپ بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے, اور جیسے ہی غروب آفتاب ہوتی تھی اپنی والدہ سے چمٹ جاتے تھے اور والدہ آپ کو دودھ پیش کیا کرتی تھی. یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کی کرامت ہے. جیلان میں آپ پیدا ہوئے, آپ کی عمر مبارک, آپ حسنی حسینی سید ہیں, والد کی طرف سے حسنی ہے, والدہ کی طرف سے حسینی ہے, نجیب الطرفین آپ سید ہیں, جن کا مقام اتنا بڑا ہو. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف غوث اعظم نہیں, یہ مفتی اعظم ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے یہاں صرف اور صرف کرامات کی وجہ سے ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. حالانکہ آپ کا جب علمی مقام دیکھا جائے تو روزانہ آپ 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے اپنے مدرسے کے اندر, 13 سبجیکٹ پر.
آپ کو عبور حاصل تھا، آپ پڑھاتے تھے اپنے طلباء کو. یہ وہ علوم ہیں جو ظاہری ہیں، باطنی علوم کو اللہ تبارک جی ہاں و تعالیٰ بالکل، نے کیا نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہوگا. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چل رہی ہے کہ یہاں میں چاہوں گا ہمارے اعتصام بھائی سے درخواست کروں گا کہ کچھ نعت کے اشعار پیش فرمائیں. خالد محمود خالد نقشبندی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوا میں سا. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوا میں سا. مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. لبوں پہ نام نبی جب آیا تو گریز حادثوں کو پایا. لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز حادثوں کو پایا. جو ٹال دیتا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا. جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا. اور مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیروں. مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیروں. نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا. نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا. مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا.
انبیاء کھڑے ہیں صف بصف اور مصطفیٰ امام ہو گئے، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ اور ابھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے، خواص کی بات ہو رہی تھی، سبحان اللہ، وہاں بھی مثال ہے، واہ لیکن غلاموں میں بھی مثال ہے، کیا بات ہے، غلاموں میں بھی مثال ہے۔ کیا مثال ہے؟ خالد محمود نقشبندی صاحب فرماتے ہیں، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر بہت خوبصورت اعتصام بھائی، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، آپ کے سوز و قداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ گفتگو چل رہی تھی حضرت کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے فضیلت بھی آپ نے بیان فرمائی، ان کے روزے پیدائش سے لے کے روزہ رکھنے تک کی حوالے سے گفتگو آپ نے فرمائی۔ اچھا، میں یہاں جاننا چاہوں گا، ایک میرے ذہن میں بھی سوال یہ آیا کہ کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس طرح آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے، جس طرح ہمارے آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، کتابیں لکھنے کا، پرنٹنگ پریس کا دور ہے، کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی ایسی دین کی خدمات سر انجام دی ہیں، کوئی ایسی احادیثیں جمع کی ہیں، کوئی کتب لکھی ہوں، یا بہت سارے لوگوں میں اپنا پیغام پہنچایا ہو؟ کچھ ایسی گفتگو فرمائیں کہ ہمارے جن کے ذہنوں میں یہ وساوس آتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ وساوس کی کاٹ ہو جائے، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو علم دین کی خدمات ہیں وہ کہاں تک پہنچی اس دور کے حساب سے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔
جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جہاں دینی خدمات کا ایک تعلق ہے جی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم، اب یہ فیصلہ ہم خود کرنے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، جن کو میرے خیال کے اندر دین کی دال کا بھی نہیں پتہ. جی اگر علماء سے پوچھا جائے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، ہم، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور غوث پاک، میں نے جیسے پہلے کہا کہ 13 سبجیکٹ کا درس دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، 13 سبجیکٹ خود پڑھاتے تھے مدرسے کے اندر. اللہ اور پھر اکبر، آپ یہ دیکھیں کہ آپ جہاں دین کے لیے علماء تیار کرتے تھے وہاں میدان جہاد کے لیے مجاہد بھی تیار مجاہد کرتے بھی تھے. تیار کرتے. آپ پڑھیں، اگر کتب تاریخ کو، کتب سیر کو آپ پڑھیں تو یہ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ حضور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیت المقدس فتح کیا، چیف آف دی کمانڈر کون تھا ان کا؟ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. اللہ اکبر، اور بہت سارے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے طلباء تھے جو حضور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے کھڑے. اللہ اکبر، تو صرف اور آپ نے دینی میدان کے اندر کام نہیں کیا بلکہ جہاد کے میدان میں بھی آپ کا کام ہے. اللہ اور آپ دیکھیں، آپ یہ کرامت تو آپ کے مشہور ہے کہ آپ جب درس دیا کرتے تھے، جب آپ بیان دیا کرتے تھے، 70,000 80,000 لوگوں کا مجمع آپ کے سامنے ہوتا تھا. جب کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، جب کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا کہ جہاں آپ کا پیغام پہنچے، ایڈورٹائزمنٹ ہو کہ جناب آپ نے آنا ہے اور غوث پاک رحمۃ اللہ نے بیان کرنا ہے. نہیں، بلکہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یتقرب الی العبد بالنوافل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک سے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. اللہ اکبر، اور جب میں نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. زبان اس کی ہوتی ہے، طاقت میری ہوتی ہے. اللہ اکبر، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں، کان اس کے ہوتے ہیں، اور پیچھے سماعت کی طاقت اور طاقت قوت میری یہ میں عطا کرتا ہوں. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. مطلب طاقت اس کے پیچھے میری کار فرما ہوتی ہے. اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے یہی حدیث ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ 80,000 70,000 لوگوں کے مجمع کو آپ بیان کرتے تھے. آپ کے سداد حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب ایک دفعہ درس دیا تو لوگوں پر اثر ہی کوئی نہیں ہوا. تو آپ نے والد گرامی سے پوچھا کہ والد جان آپ یہ بتائیے کہ جب آپ بیان کرتے ہیں کئی لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں، چونکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا یہ اثر تھا. کوئی کافر آتا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا، کوئی فاسق آتا توبہ کر کے جناب والا ایک نیک بندہ بن جاتا، اور کوئی ولی آتا تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے اولیاء کاملین کتب اوتاد افراد کے درجے پر فیض فرما دیا کرتے تھے. جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس قسم کا بندہ بھی آتا اسی حوالے سے اس کی رہنمائی فرماتے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے یہاں خوبصورت بات کی ہے جو آج ناظرین کو آپ کے ذریعے فیض مدینہ نات کونسل کے اس پلیٹفارم کے ذریعے بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور ہمارے لیے قابل رہنما یہ بات ہوگی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ڈائریکٹ خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے فیض پایا ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز تھیں. اللہ اکبر، جن کا عالم یہ ہو، جن کی شان کا عالم یہ ہو، وہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. فرمایا تمہیں بروں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، تم جو بروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہارا بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمان کر دے گا. ہمارے پیچھے یہ جو بدگمانی آتی ہے، انہوں نے کیا کیا، ہم نے بہت کچھ کیا. جیسا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت آپ کس کے مقلد ہیں؟ کہا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد ہوں، میں ان کی بات مانتا ہوں، میں ان کو فالو کرتا ہوں. کہا کہ ان کی بات نہیں مانا کریں، آپ خود ماشاءاللہ بہت بڑے درجے پر فائز ہیں، آپ امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہیں؟ فرمایا تو کتنا نادان ہے، تیری بات مان لوں امام ابو حنیفہ کی نہ مانوں، تیری بات مان لوں اور امام ابو حنیفہ کی نہ مانوں. حیرت کی بات یہ ہے کہ بروں کی صحبت جو ہے وہ اچھوں کے بارے میں بدگمان کر دیتی ہے. اس لیے حضرت امام مولانا روم رحمۃ اللہ نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن. اچھوں کی صحبت اچھا کرے گی، بروں کی صحبت برا کر دے گی. اب پھر بروں کی صحبت جب لوگ بیٹھتے ہیں اسی طرح کے اعتراضات ہیں. غوث پاک نے کیا ہے، آج تک غوث پاک کا روحانی فیض ملتا ہے اور آج تک فیض جاری و ساری ہے. اور امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ اگر آپ پڑھیں تو یہ بات عقل میں ورطہ حیرت میں مبتلا کر دینے والی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک امام مہدی نہیں آتے تب تک فیض حضور غوث اعظم کا جاری رہے گا. یعنی انہی کی فیض و برکات جاری رہے گی، جب وہ آ جائیں گے تو پھر وہ ان سے بڑھے گے. تو یہ بھی تو بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ جو کتب ہیں ان کی تحریر اپنی جگہ، جو کتب ہیں ان کی تحریر اور اس سے علمیت کا اندازہ لگانا اپنی جگہ، لیکن دنیا بھر میں شاگرد کتنے پیدا کرنا
اور پھر وہ سینہ بسینہ اس علم کو آگے لے کر جا رہے ہیں. یہ بھی ولیوں کی بڑی کرامات. بڑی کرامات. یہ بھی ایک جس طرح سے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ ایک دن میں 13 اگر علوم پڑھائے جا رہے ہیں تو ہر علوم کے شاگرد بھی الگ الگ ہیں. پھر اس کے بعد ان کی تعداد کتنی ہے اور پھر ان لوگوں نے آگے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے. تو اصل خدمت تو یہ بھی بہت بہت ایک ہی وقت میں اپنے 13 علوم کو تمام لوگوں کے سینوں میں اتارنا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اب طریقہ کار دیکھیں نا, اب ان کے اوقات کار کی تقسیم دیکھیں. اب میں ایک سبجیکٹ میں اس وقت الحمدللہ 8 اسکول میں پڑھاتا ہوں اللہ کے فضل کرم سے, اور ابھی ہم نے رمضان احکام رمضان کورس اس وقت تک ہم نے الحمدللہ 15 اسکولز کے اندر ہم نے مختلف اسکولوں میں جا کر احکام رمضان کورس کرایا تاکہ رمضان کی اویئرنیس لوگ کو حاصل ہو. جب ہم ایک کورس کرانے جاتے ہیں, ایک سبجیکٹ پڑھانے جاتے ہیں, بتانے کا مقصد یہ ہے جب ایک سبجیکٹ ہم پڑھانے جاتے ہیں نا اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے, وقت صرف کرنا پڑتا ہے, آپ کو کتابیں چھاننی پڑتی ہیں. لیکن آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ کے اوقات کار کو دیکھیں, آپ صبح سے لے کر آپ زور تک تو آپ پڑھاتے تھے, اللہ اکبر, آپ زور سے اثر تک آپ لوگوں کی خدمت کے اندر مصروف رہتے. اب رات کی پھر آپ ان کے طریقہ کار دیکھیں, رات کا ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ عشاء کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے اور عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھتے, مطلب آپ آرام نہیں فرماتے تھے کیونکہ سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اللہ اکبر, سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, مطلب عشاء کے وضو سے آپ جب عشاء کی فجر کی نماز پڑھیں تو مطلب کیا, رات ساری اللہ کو منانے میں کھڑے, رات ساری اللہ کو راضی کرنے میں آپ کھڑے. تو یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں مطالعہ کیسے کرتے پھر, چونکہ ڈائریکٹ فیض سرکار کی بارگاہ سے آ رہا ہے. تو آپ یہاں سے کتابیں آپ پڑھتے جاتے اور لوگوں کو پڑھاتے جاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اصل میں ظاہری علماء ہوتے, کچھ ظاہری علماء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں ظاہر کا علم ہوتا ہے, اور جس طرح سے صوفیاء اور علماء کی تقسیم کی گئی ہے. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے طریقت کو الگ کر دیا ہے, شریعت کو الگ کر دیا ہے. یہ دونوں میدان ہم نے الگ الگ کر دیا, لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ جب خانقاہ اور درسگاہ یہ ایک ساتھ جڑی ہو نا تو زمانہ بہک جاتا ہے. اگر خانقاہ الگ ہو درسگاہ الگ ہو تو زمانہ بھٹک جاتا ہے. اور یہ دیکھیں آج بھٹکنے کی وجہ یہ ہے, خانقاہ موجود ہے, درسگاہ نہیں ہے. جب دونوں چیزیں موجود ہوں, حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ, کلامی کی معافی چاہوں گا, لیکن آج کے دور میں دیکھا یہ گیا کہ خانقاہوں کا تھوڑا سا نظام اس طرز پہ نہیں رہا جس طرز پہ ہونا چاہیے تھا, جو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین چھوڑ کر گئے تھے. اس کے بارے میں آپ اس کے بارے میں کچھ اشارت بھی فرمائیے گا آگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہم نے الگ الگ سمجھ لی. ہم سمجھتے ہیں کہ پیر طریقت ہونا اور بات ہے, رہبر شریعت جب پیر طریقت ہو گیا تو رہبر شریعت آٹومیٹکلی ہو گیا, ایسا نہیں ہے. جی, شریعت ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے. صورت شریعت ایک بہت بڑی چیز ہے. حضرت غوث اعظم کیا فرماتے ہیں, درست العلم حتی صرت خطبہ, میں نے علم پڑھا. اگر ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ کے ماننے والے ہیں, قادری حضرات جو ہیں جتنے بھی ہیں ان سے فیض یافتہ ہیں یا ان سے وابستہ افراد ہیں, تو ان کو چاہیے کہ غوث اعظم کی سیرت کو دیکھیں. کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ اللہ نے کتب کے درجے پر فیض کیا, مطلب علم کی وجہ سے فیض کیا. علم پڑھنا پڑے گا, چونکہ جاہل اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ پڑھے لکھے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں, ہرگز نہیں ہو سکتے. جب پڑھے لکھے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے, اللہ کبھی بھی جاہل کو ولی بناتا ہی نہیں, اور جب اللہ جاہل کو ولی بنا دے تو جاہل رہنے نہیں دیتا. اللہ اکبر. کیونکہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ العلمان علمان, العلم علمان, علم کی 2 قسمیں. فرماتے ہیں ثابت علی اللسان و ثابت فی القلب, ایک زبان سے جاری ہوتا ہے, ایک سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. جس طرح زبان سے تو ہر کوئی منتقل کر رہا ہوتا ہے, لیکن سینہ بسینہ منتقل کیسا ہوتا ہے, اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار سیدنا کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہے, اڈیلا ہے, سبب تو فی صدر ابی بکر, وہ سارے کا سارا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں اڈیل دیا ہے. اب وہ علماء فرماتے ہیں کیسے سینے میں اڈیلا, سینے کے ذریعے سینے میں کیسے منتقل ہوا. فرمایا ہجرت کی رات منتقل کیا گیا ہے, جب سرکار علیہ السلام کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے ابوبکر صدیق, اور سرکار کی ایڑیاں مبارک سیدنا صدیق اکبر کے سینے پر لگ رہی تھی. یہ سینے پر ایڑیاں نہیں لگ رہی تھیں, صرف ایڑیاں مبارک نہیں تھیں, بلکہ علم منتقل ہو رہا تھا. آج اس بات کو سمجھنا اور آسان ہے, ایک موبائل کے ذریعے دوسرے موبائل کے ذریعے اندر بلوٹوتھ کے ذریعے دیگر چیزوں کے ذریعے اپنی چیز کیسے منتقل کی جاتی ہے. لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے جو اپنے طریقے سے فیض منتقل کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت آپ نے نقشہ کھینچا فیض منتقلی کا, جو حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اب تک چلا آ رہا ہے اولیاء کرام صحابہ کرام کے ذریعے. اچھا, یہاں میں ایک چیز اور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے جب چاند نظر آ جاتا ہے, کہا یہ جاتا ہے اور احادیث کے اندر بھی علماء کرام سے ہم نے سنا کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو یہ کون سے والے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے؟ کیا جس کی جو حیت طور پہ ابلیس جس کو کہا جاتا ہے شیطان, کیا اس کو سچ مچ قید کر دیا جاتا ہے یا اس کی کچھ اور صورت ہے؟
جی بہت اچھی بات ہے، آپ نے یہ سوال پوچھا، اور عموماً یہ ڈسکس نہیں ہوتا. جی لیکن شیطان سرکار علیہ السلام کے ایک حدیث میں شیطان کو قید کر دیا، ایک حدیث میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. مطلب اس کے جتنے بھی چیلے ہیں، اور جتنے بھی، چونکہ اس کے بھی ایک پوری قوم ہے، پوری ایک پورے اس کی اعلیٰ اولاد ہے، وہ دیگر کاموں کے اوپر، یعنی وضو میں وسوسہ ڈالنے والے اور ہیں، نماز میں وسوسہ ڈالنے والے اور ہیں، لڑانے والے اور ہیں، میاں بیوی کے اندر جھگڑا کرانے والے اور ہیں، چونکہ اس نے ایک پوری قوم تیار کر رکھی ہے، پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے. لیکن رمضان پتہ کیوں آتا ہے؟ ایک جگہ میں نے خوبصورت ایک بات پڑھی، فرمایا رمضان یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اب شیطان تو قید ہے، اب روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اب شیطان قید ہے، اب ناپ تول میں کمی کیوں کی؟ اب شیطان قید ہے تو آپ نے دکھایا کچھ اور، بیچا کچھ اور. اب شیطان قید ہے تو آپ نے جناب والا غیبت کیوں کی، چغلی کیوں کی؟ اب شیطان. یہ رمضان آتا اس لیے بھی آتا ہے تاکہ بتایا جائے کہ ہر کام کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا. شیطان جب قید کر دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک اس کا نفس ہے، ایک اس کا شیطان ہے. تو شیطان چونکہ انسان کے سرکار سے فرمایا الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے خون کے اندر جس طرح خون سرکولیٹ کرتا ہے اس کے بدن کے اندر، اسی طرح شیطان بھی سرکولیٹ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے ہر حوالے سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نفس ہے نا، نفس، یہ اس کے خلاف جہاد کرنا، اس کو علماء کرام نے جہاد اکبر کہا ہے. سرکار اسلام کی ایک حدیث سے یہ بات واضح ہے، المجاہد من جاہد بنفسی، مجاہد وہ جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ شیطان پورے 11 مہینے ہم پر اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور پھر ایک مہینے چونکہ ہمارا نفس اس کا غلام ہو چکا ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، ہم اس نفس امارہ کو، نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ میں کیسے کنورٹ کریں، یہ رمضان آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیتا ہے نفس امارہ کو اور نفس لوامہ کو کنٹرول کر کے، ان پر قابو کر کے، چونکہ یہ بھوک نفس امارہ پر، نفس لوامہ پر ایک تلوار کا کام کرتی ہے. اسی لیے میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا اگر تم گناہ سے نہیں روک رہے تو روزہ رکھو، شادی کرو. تم اگر گناہ سے رکنا چاہتے ہو، نہیں روک پا رہے تو شادی کرو، اگر نہیں شادی کر پا رہے تو پھر کیا کرو، روزہ رکھو، چونکہ روزہ نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے. تو اس طرح شیطان پہلے کنٹرول میں ہو گیا، ان روزے کے حوالے، روزے کی وجہ سے انسان کا نفس بھی اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. جس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی اور ایک اپنی زبان کی. میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بہت بڑی بات ہے. جی ہاں بالکل، بہت بڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضمانت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ تم مجھے صرف دو چیزوں کی ضمانت دے دو. جس طرح مفتی صاحب نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ دانتوں کے درمیان والی چیز اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز، اس کے بارے درمیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسانی خواہشاتیں رکھی ہیں، اس کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. جی ہاں، بہت خوبصورت حدیث مبارکہ. اور ہمارے خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ہمارے معاشرے کے، جو بد زبانی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ طنز و طعنہ تشنیع کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ تمام مسلمانوں کے لیے اس حدیث مبارکہ کے اندر سیکھنے کا بہت بہت زیادہ مواد موجود ہے کہ ہم اس سے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، بہت سی تبدیلیاں محسوس کر سکتے ہیں. اور دوسری جو اس حدیث مبارکہ کا حصہ ہے وہ یقینی طور پہ نفسانی خواہشات سے متصل ہے، کہ نفسانی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسانی خواہشات اس کے اندر پیدا فرمائی ہیں. مگر اس حدیث کی برکت مفتی صاحب یقینی طور پہ مسلمان ہی کو حاصل ہوگی، جس کی حدیث کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ تم مجھے ان دونوں چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یقینی طور پہ یہ جو برکت اور فضیلت ہے یہ مسلمان ہی کو حاصل ہوگی. ناظرین کرام، فیض مدینہ نعت کونسل کی خصوصی رمضان لائیو ٹرانسمیشن باتیں دین کی بہت خوبصورت انداز میں جاری و ساری ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عنایت اللہ سیالوی صاحب. انشاءاللہ ابھی سلسلہ ہوگا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں ایک دو بار پھر آپ کو دعوت نعت دوں گا کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار ارشاد فرمائیں. جی بالکل. یہ سال گزشتہ اچھا، میں یہاں ایک چیز ذکر کروں. آپ کے نعت پڑھنے کے انداز سے مجھے قاری اسد صاحب کی یاد آ رہی ہے. مطلب آپ کا انداز جو ہے نا بھائی سے بہت ملتا جلتا ہے. بہت شکریہ.
بہت خوبصورت انداز ماشاءاللہ. انہیں کو دیکھتے رہے بچپن سے، ان کو کے ساتھ پڑھتے اور رہے. ان کو دیکھ کے بہت سے لوگوں نے سیکھا بھی ہے اور سیکھ بھی رہے ہیں، جو سیکھنے والے ہیں بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے بھی ہیں، بہت خوبصورت ادائیگی بھی ہے ماشاءاللہ. میری بس میں جب بھی کہیں بات کرتا ہوں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ نعت کا ادب بھی عطا سکھائے. بالکل یہ ادب جو ہے، جو تربیت ہے، یہ اگر نہ ہو تو علوم بیکار ہو جاتے ہیں. بالکل جس طرح سے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ علوم کا حاصل ہونا بھی اس وقت ضروری ہے جب اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا بھی مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ رب زدنی علما، یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت با علم ہیں، بہت زیادہ علم رکھتے ہیں دین کے بھی دنیا کے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو راندہ درگاہ کر دیتے ہیں. کیوں کر دیتے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنے لیے ہدایت کی دعا نہیں مانگی ہوتی. تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں رکھے، با ادب لوگوں میں رکھے. آمین آمین. با ادب ہوں گے تو انشاءاللہ با نصیب بھی ہوں گے. بالکل بالکل. میں عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ 2 سالوں کے خلاف اس سال بہت زیادہ امکان ہے اور لوگ بہت زیادہ سفر بھی کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت مل گئی ہے اور کعبۃ اللہ کے طواف کی اجازت مل گئی ہے. تو اسی پیرائے میں، اسی کیفیت میں کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مجھے اکثر مدینے میں بلانا، رحمت عالم مجھے اکثر مدینے میں بلانا، رحمت عالم بلانا، پھر بلانا، پھر بلانا، رحمت عالم بلانا، پھر بلانا، پھر بلانا، رحمت عالم. رہے بس آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جاری رہے، بس آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جاری. مدینے لے کے آئے آپ و دانا، رحمت عالم مدینے لے کے آئے آپ و دانا، رحمت عالم بلانا، پھر بلانا، پھر بلانا، رحمت عالم. سبحان اللہ. اور نظر جب جالیوں کے سامنے سجدے میں جھک جائے، نظر جب جالیوں کے
سجدے میں جھک جائے ہمیں اپنی محبت میں رولانا رحمت عالم ہمیں اپنی محبت میں رولانا رحمت عالم بولانا پھر بولانا پھر بولانا رحمت عالم اور نظر جب گنبد خضرا پہ پہنچی اشک بہنے نکلے نظر جب گنبد خضرا پہ پہنچی اشک بہنے نکلے حضوری کی یہ لذت پھر چکھانا رحمت عالم حضوری کی یہ لذت پھر چکھانا رحمت عالم بولانا پھر بولانا پھر بولانا رحمت عالم. کیا بات ہے. یہ مصرع جتنی بار پڑھ رہا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. جی جی. شاہ رخ قادری ہمارے بھائی، ہم سب میرا خیال ہے 2 سال پہلے کا رمضان ہے جب یہ کووڈ سے پہلے کا وقت تھا. جمعے کی نماز تھی، نماز کے بعد محفل ہوئی، محفل کے بعد ہم بیٹھے تھے. تو میں نے شاہ رخ بھائی سے کہا کہ اچھا اب آخری جمعہ تھا، جمعۃ الوداع. میں نے کہا کب ملاقات ہوگی؟ کہنے لگے کہ اب تو دیر سے ہوگی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ میں عید کے دوسرے یا غالباً تیسرے روز کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں دوبارہ. تو میں نے ان سے مذاق میں کہا، اس وقت تک میرا سفر نہیں ہوا تھا. میں نے کہا ابھی تو آئے تھے، اب پھر جا رہے ہیں. تو کہنے لگے تو پڑھتے رہو. بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم. دعا دعا دعا. قیامت ڈھائے جس دن آفتاب حشر کی گرمی، قیامت ڈھائے جس دن آفتاب حشر کی گرمی، ہمیں بھی اپنے دامن میں چھپانا رحمت عالم ہمیں اپنے، ہمیں بھی اپنے دامن میں چھپانا رحمت عالم بولانا پھر بولانا پھر بولانا پھر بولانا
بلانا پھر بلانا رحمت عالم پھنسا ہوں ہر طرف منجھدار میں چشم کرم آقا پھنسا ہوں ہر طرف منجھدار چشم کرم آقا میری کشتی کو طوفان سے بچانا رحمت عالم میری کشتی کو طوفان سے بچانا رحمت عالم بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم اور دم آخر حسرت ہے آقا قلب انجم کی دم آخر یہی حسرت ہے آقا قلب کی مجھے بھی چہرہ انور دکھانا رحمت عالم ہمیں بھی چہرہ انور دکھانا رحمت عالم بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم بہت خوبصورت کلام آپ نے، انتخاب بھی آپ کا بہت خوبصورت اور پڑھنے کا انداز ماشاءاللہ بہت خوبصورت. یقینی طور پہ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت کے صدقے ہماری دعاؤں کو جو ہم نے اشعار کی صورت میں پیش کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے. اچھا حضرت، اب یقینی طور وقت بھی ہمارے پاس بہت قلیل ہے، تو میں چاہوں گا اس قلیل سے وقت میں ہم کچھ ایسے موٹے موٹے مسائل جو ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، جس کی اور اس کو الٹا سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بہت عرصے سے رواج، اور یہ ہم نے آبزرو خود بھی کیا ہے کہ جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں مسجد کی آواز نہیں آئی، فلاں مسجد کی آواز نہیں آئی. تو اس ایسے موٹے موٹے مسائل جو افطار کے وقت ہوں یا دن میں روزے کے دوران ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں عمومی طور پہ، تو ایسے مسائل ذرا ڈسکس کیجیے گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو صحیح طور پہ رہنمائی حاصل ہو سکے. جی جی. ایک بڑی غلط فہمی مفتی صاحب یہ اس کا بھی کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اذان کا وقت اذان کا وقت ہوتا ہے. جی. افطار کا ختم ہونا اور سحر کا ختم ہونا وہ وقت الگ ہے، اس کے لیے اعلان بھی ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں اور وقت کو نہیں دیکھتے کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، حالانکہ وقت ہو چکا ہوتا ہے.
جی بہت اچھا سوال ہے. اس سوال کو یوں کر لے لیتے ہیں ہم کہ کیا سحری کلوز کرنے کے لیے اذان کا انتظار کرنا پڑے گا یا کرنا ہوتا ہے, کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں, روزے کا تعلق یا نماز کا تعلق وقت کے ساتھ ہے, اذان کے ساتھ تو نماز کا تعلق بھی نہیں ہے. اللہ اکبر, بالکل تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں. اذان ایک بلاوا ہے بالکل, جو آپ کو ایک پیغام دیتا ہے کہ آپ کا وقت ہو چکا ہے, اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو نماز, دیکھیں, نماز کی شرائط میں سے اذان نہیں ہے. اسی طرح سحری بند کرنے کی شرائط میں اذان نہیں ہے کہ اذان ہوگی, اذان سے پہلے پہلے آپ کھا سکتے ہیں, یا جب تک اذان ہو رہی ہو آپ کھا پی سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. روزے کو اپنے مقررہ وقت پر بند کرنا ہوگا. سحری مکمل کرنی ہوگی اپنے روزے مقررہ وقت تک. اس کے لیے آج کل جدید دور ہے, ہر گھر میں کے اندر ٹی وی, موبائل, جدید ٹیکنالوجیز کا دور ہے, تو ہر کسی کے پاس موجود ہوتی ہیں. اور نہ بھی ہوں تو آج کل الحمدللہ کچھ لوگ کیلنڈرز وغیرہ چھپواتے ہیں, اور یہ ہم اس پر بھی ابھی کام کر رہے ہیں کہ کیلنڈر وغیرہ کو بھی دیکھا جائے اور مستند کیلنڈر وغیرہ کو لیا جائے اور ان کو فالو کیا جائے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کیلنڈر چھپوا دیتے ہیں, فلاں سے کاپی پیسٹ کیا تو یہ کیا وہ کیا, تو اس پہ لکھ دیا اپنی دکان کا نام کراچی وغیرہ. تو یہ ہوتا نہیں ہے, جیسے ابھی یہ ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات جیسے بات تو خیر دینی ہے, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک جلسہ ہوا تو اس میں مغرب کی نماز کے وقت اذان فجر چلا دی گئی. تو پتہ یہ چلا کہ جناب والا وہ ریکارڈڈ اذان تھی, تو اس پہ کلک کر دیا گیا, وہ پتہ چلا کہ الصلاۃ خیر من النوم پڑھا جا رہا ہے. تو نقل کے لیے بھی عقل کی چونکہ ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ کاپی پیسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب والا یہ آپ پورا شیڈول آ گیا تو لہٰذا کاپی کر کے دے دو. تو لوگوں کو خود بھی اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور, فہم و دانش دیا ہے, تو اس کو سمجھیں اور پرکھیں اور پوچھیں کسی سے کہ بھائی کیا اس وقت سحری کا آخری ٹائم کیا ہے. تو سحری کا جب آخری ٹائم معلوم ہو جائے تو اسی وقت, بلکہ اس سے احتیاطاً پہلے کلوز کر لینی چاہیے, تاکہ ہمارا جو روزہ پورے دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہے وہ کہیں رائگاں نہ چلا جائے. ایسا ہے کہ ہم لوگ اذان کے وقت کھا رہے ہیں, روزہ ہمارا شروع ہی نہیں ہوا. جس طرح ہمارے یہاں عموماً ایک غلطی ہوتی ہے کہ جناب جیسے ہی لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آتے ہی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں, گھر سے چلتے ہوئے آئے اور کرسی پر آ کے بیٹھ گئے, تو قیام تو فرض ہے. آپ پوری نماز آپ نے پڑھ لی, لیکن آپ کی نماز ہوئی نہیں, کیونکہ آپ نے قیام نہیں کیا. فرض کے چھوٹنے سے نماز ہوتی نہیں. بالکل صحیح. یہ بھی اصلاح فرما لیں وہ لوگ جو ماشاءاللہ گھر سے چل کر آتے ہیں, جو چل سکتے ہیں, جو کھڑے ہو سکتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ تکبیر تحریمہ کم سے کم کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں کہیں, بھلے اس کے بعد ان کی طبیعت اگر ناساز ہے تو بیٹھ جائیں, تاکہ فرض پورا ہو جائے. فرض اگر چھوڑ دیں گے, اسی طرح یہی بھی چیز ہے, یہ احتیاط اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا روزہ شروع نہیں ہوگا, دن بھر بھوکا پیاسا رہنا. اور اس کے بعد ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ لوگ جب کلی کرتے ہیں تو غلطی سے بائی مسٹیک پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ارادہ تو نہیں تھا, اب روزہ نہیں ٹوٹا, حالانکہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غلطی سے بھی پانی حلق سے نیچے اتر گیا, روزے کو توڑ دے گا. آپ نے یہ غلطی کی کیوں, یا آپ سے غلطی ہوئی کیوں, یا آپ کی غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ اس لیے تو روزے کے اندر جو ہے وہ جو غرارے ہوتے ہیں وہ منع ہے. آپ بالکل نارمل ویو کے اندر کلی کریں, اس کے بعد آپ پانی کو باہر چھوڑیں. اچھا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. عمومی طور پہ ناک کے اندر بھی ہم پانی ڈالتے ہیں وضو کے دوران, کبھی بسا ہوگا ناک میں سے پانی دماغ میں چڑھ جاتا ہے, روزے کو توڑ دے گا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اب دیکھیں 3 پیسیج ہیں, آنکھ, ناک اور منہ سے کوئی بھی چیز داخل بدن ہوگی روزے کو توڑ دے گی, لیکوڈ فارم ہو یا سالڈ فارم کے طرح. آنکھ, ناک اور منہ سے کوئی بھی چیز داخل بدن ہوگی روزے کو توڑ دے گی. پھر آپ سوال کر سکتے ہیں, یا ناظرین دیکھنے والے بعد میں سوال کر سکتے ہیں, کیا پھر ہم سرما لگا سکتے ہیں, جو کہ سرما بھی تو چیز اندر داخل کرتے ہیں. جی ہاں, روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے سرما لگانے کی اجازت عطا فرمائی ہے, تو اس لیے سرما لگایا جا سکتا ہے. ناک, آنکھ اور منہ سے کوئی بھی چیز داخل بدن ہوگی. اب یہ فارمولہ جب یاد رکھ گیا, اب پھر یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ سر پہ تیل لگا سکتے ہیں. بالکل لگا سکتے ہیں جی. آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں روزے کی حالت میں, جی ہاں بالکل کاٹ سکتے ہیں. بال کٹوانا چاہیں بالکل بھی آپ کٹوا سکتے ہیں. بعض اوقات ایسے بے تکے سوالات آ جاتے ہیں. جی میں ایک فارمولہ وہی اس فارمولہ لوگوں کے آسانی کے لیے دے رہے ہیں. آنکھ, ناک اور منہ سے کوئی چیز داخل بدن ہوگی روزے کو توڑ دے گی. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب الٹی ہوئی ہے, وومیٹنگ ہوئی ہے, کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ عموماً لوگ خود بعد میں توڑ دیتے ہیں پانی پی کر. تو طبیعت خراب ہو گئی, جناب الٹی آ گئی, اب روزہ چونکہ ٹوٹ گیا, خود ہی خیالی پکاؤ بناتے ہیں. حالانکہ یہ فارمولہ جب آپ یاد کر لیا, آنکھ, ناک اور منہ سے کوئی چیز داخل بدن ہوگی تو روزے کو توڑے گی. اب وومیٹنگ کیا ہو رہی ہے, باہر آ رہی ہے, تو روزہ نہیں ٹوٹتا. وومیٹنگ آنے سے چاہے کتنی کیوں نہ ہو, منہ بھر کتنی کیوں نہ ہو, روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک شرط کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ وومیٹنگ
لانے کی صورت میں کی ٹوٹتا ہے، صورت جب میں۔ آپ کا خود ارادہ اس میں عمل بھی ہو ہم، کہ آپ اس کے لیے خود عمل کر رہے ہو، نمبر 2 اس کے لیے کہ اتنی ہو کہ وہ جو ہے وہ منہ بھر ہو، منہ میں بھر روکنا ہو۔ مشکل ہو جائے اس کو، ہم، اور آپ کو روزہ دار ہونا بھی یاد ہو۔ ٹھیک ہے۔ تین اگر صورتیں جمع ہوں گی ہم، تو ٹوٹے گا، اگر ایک صورت بھی مس ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ میٹنگ لانے کی صورت میں۔ صحیح۔ اب لانے والا عمل ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا، جی۔ وہ میٹنگ آنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3 جو ہے وہ ہے خود پر غسل کسی طریقے سے بھی واجب کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم، غسل واجب ہونے سے نہیں ٹوٹے گا، غسل واجب کرنے سے ٹوٹے گا۔ جب یہ 3 باتیں آسانی سے یاد کر لیں تو پورا رمضان آپ کا بآسانی بآسانی خیر و عافیت گزر اور بغیر کسی کشمکش کے گزر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے روزے کی فضیلت اور اس کی فضائل کے حوالے سے، اس کی حرمت و شان کے حوالے سے، مفتی صاحب کے علم اور ان کی تحقیق کے حوالے سے سنی۔ یقینی طور پہ مفتی صاحب کا جو علم و تحقیق ہے وہ ایک اپنے اندر ایک علم کو سمیٹے ہوئے ہے۔ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو ابھی تشنہ لبی جس کے اندر باقی ہے، اور یقینی طور پہ ہم ہماری یہ ٹرانسمیشن 30 روزہ جو ٹرانسمیشن ہے، ہم کوشش کریں گے کہ بہت سارے ایسے مسائل، ایسے موضوعات کو لے کر آئیں جو ہماری عام طور کی زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اور ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو ہر انسان کی زندگی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ عوام الناس ہو یا عوام الخواص ہو۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے جناب اعتصام الحق صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور میں چاہوں گا کہ وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا، اور افطار کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، تو وہ مختصر سی دعا آپ کو ارشاد فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی دعا کے اندر شامل ہو جائیں، اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج پہلے روزے میں اس کی بارگاہ میں دعا و سجود ہو جائیں۔ جی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا سلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم آمین۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا الہ العالمین، میرے مالک مولا، آج کے بابرکت روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، غلطی کوتاہی کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف و درگزر فرما۔ اے کریم پروردگار، روزے کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے کریم پروردگار، بقیہ دنوں کے یا اللہ روزے رکھنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا الہ العالمین، دیگر یا اللہ جو رمضان کی خصوصی عبادات ہیں، بالخصوص تراویح اور اعتکاف، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین، یا اللہ میرے مالک مولا، قرآن پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ فیض مدینہ نعت کونسل نے یا اللہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، یا الہ العالمین باتیں دین کی، یا اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، عروج نصیب فرما۔ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ دین سکھانے کا جو جذبہ لے کر الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب چلے ہیں اور ان کی ٹیم چلی ہے، یا اللہ انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں مخلصین، معاونین، محبین، دوست نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، دین سیکھ پر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے مالک مولا، تمام یا اللہ جتنے بھی ہمارے اس وقت وابستہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، یا اللہ تمام کو برکتیں عطا فرما، بالخصوص ہمارے ثناء محترم اعتصام الحق صاحب کو ڈھیروں برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بادب حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ پوری فیض مدینہ نعت کونسل کو حقیقی معنی میں فیض مدینہ نصیب فرما، یا اللہ فیض مدینہ نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا